اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ پیچھے مشرکین کے اعتراض کا جواب تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا، جب میں پہلے پیدا کر سکتا ہوں کیا دوبارہ تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ اب اسی اعتراض کے اوپر دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف ذرا دیکھو نا کہ اللہ کی ذات کیسی کامل ہے، اللہ کی ذات کی قدرت کیسی کامل ہے، اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا، کیا وہ تمہارے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کے اوپر دلیلیں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ باقی اگر انسانوں کی پیدائش کو دیکھا جائے تو وہ مٹی سے نہیں، وہ کس چیز سے ہے؟ پانی کے قطرے سے۔ لیکن سب سے پہلے جو اصل کی پیدائش تھی آدم علیہ السلام کی، وہ مٹی کے ساتھ تھی، اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم ہوگے انسان پھیلے ہوئے، پھر ایک دم تم پھیل گئے زمین کے اندر۔ آج دیکھیے کتنے ہی ملک ہیں اور کتنے ہی ملکوں کے اندر کتنے ہی انسان ہیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ فرمایا ومن آیاتی، اب دوسری نشانی، ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان خلق لکم، کہ پیدا کیا اس پروردگار نے تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے ازواجن، جوڑوں کو، یعنی تمہاری بیویوں کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان بیویوں سے۔ وجعل بینکم، اور بنایا تمہارے درمیان مودۃ، محبت کو، ورحمۃ، اور رحمت کو۔ یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک پہلی چیز، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کا جو جوڑا بنایا ہے وہ اس کی جنس میں سے بنایا ہے، یعنی مرد بھی، خاوند بھی انسان، بیوی بھی انسان۔ یہی اگر جنس تبدیل ہوتی، خاوند انسان ہوتا، اگر بیوی جانوروں میں سے ہوتی، گزر بسر کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انسانوں میں سے اگر مرد ہوتا، بیوی جنات میں سے ہوتی یا کسی اور مخلوق میں سے ہوتی، کیسے گزر بسر ہو سکتا تھا؟ کوئی صورت نہیں تھی۔ فرمایا سب سے بڑا پروردگار کا جو تمہارے اوپر احسان ہے وہ یہ کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ہی جنس میں سے پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز لتسکنوا الیہا، تاکہ تم بیوی سے سکون حاصل کرو۔ حقیقی سکون انسان کا جو ہوتا ہے، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے نیک بیوی وہ ہے جس سے خاوند خوش ہو اور وہ خاوند کو سکون دے، اور جس خاوند کو بیوی سے سکون حاصل ہو وہ بیوی خوش نصیب ہے، اور جو خاوند گھر کے اندر آئے بے سکونی ہو اور بیوی کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، وہ بیوی بدبخت ہے، وہ نیک بخت بیوی نہیں۔ اب سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اور یاد رکھ لیں، جیسے انسان کے اندر کھانا کھانے کی خواہش اللہ نے رکھی ہے، کھانے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ اگر حقیقی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بیوی کے بغیر بھی خاوند کا گزر بسر مشکل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت الفاظ فرمایا کہ شادی کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو، نصف ایمان ہے شادی کرنا، اور جب شادی آپ نے کر لی، نصف ایمان آپ نے پورا کر لیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفُ الْبَاقِي، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو آپ کا آدھا ایمان اور ہے اس کے اندر اللہ سے ڈرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جتنی عبادات وغیرہ، معاملات وغیرہ ہیں، یہ تمہارا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور آدھا ایمان تمہارا شادی کرنے سے مکمل ہوگا۔ آج تو ہمارے اندر ہندوؤں کی رسم ہے نا، شادی پیغمبر کی سنت والی شادی نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ آج یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں پیغمبر کی سنت کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف برائے نام شادیاں ہیں۔ ہماری شادی کس چیز کا نام ہے؟ بینڈ باجے کا نام ہے۔ ہماری شادی لوگوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ ہماری شادی کیا ہے کہ اپنے پیروں کے اوپر انسان کھڑا ہو جائے، کمانے والا ہو جائے، تب شادی۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی کو روزی کا ذریعہ بتا رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ،
کوارے جو ہیں وہ شادیاں کریں. پھر آگے اللہ کا وعدہ کیا ہے, اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں روزی کے اندر برکت دے دوں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. لیکن ہم نے دین کیا بنایا ہے کہ 30 سال 35 سال تک جوان لڑکوں کو بھی اور جوان لڑکیوں کو بھی گھر کے اندر بٹھا کر رکھے رکھو, جب تک ہم معاشرے کے معیار کے اوپر نہیں اترتے. جن چیزوں کا معاشرہ ہم سے تقاضا کرتا ہے, جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی, لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ کرو. یہ دین کس کا ہے؟ معاشرے کا دین ہے, یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا دین ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں. آپ اسلامی شادی کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں پائیں گے. اسلامی شادی کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں پائیں گے. سونا بنانے کا کوئی تصور آپ اسلام کے اندر نہیں پائیں گے. اسلام کے اندر اگر آپ نے پانا ہے تو صرف اور صرف ایک چیز آپ کو ملے گی, وہ کیا ہے؟ مہر. اور مہر بھی کیا؟ اپنی استطاعت کے مطابق, جتنی آپ کی چادر ہے اتنے آپ نے پاؤں پھیلانے ہیں. اور دوسری چیز جو اسلام سے آپ کو ملتی ہے وہ ولیمہ ملتا ہے. یہ ولیمے کا ثبوت آپ کو ملتا ہے. لیکن قربان جو ہوں پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ولیمہ کیسا کرتے ہیں دیکھیے. فرمایا کہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر آ کر ایک دسترخوان لگایا. فرمایا جس کے گھر کے اندر جو جو کچھ ہے لے کر آئے اپنے گھروں سے. سارے صحابہ اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے. کسی نے کھجوریں لائی, کسی نے ستو لائے, کسی نے روٹی کے کچھ ٹکڑے لائے, کسی نے گھی وغیرہ لایا, کچھ نہ کچھ چیزیں سب نے لائی. لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستو رکھے اسی دسترخوان کے اوپر. فرمایا کھاؤ, یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. فرمایا یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے, اس کو کھاؤ. یہ تصور اسلام دیتا ہے. اسلام ان چیزوں کا تصور نہیں دیتا. اب اس کا نقصان کیا ہوا امت کو؟ ان شادیوں کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ زنا عام ہو گیا. پہلے بھی عرض کیا تھا, دین اسلام کے صحیح طریقے کو چھوڑو گے تو آپ کو دوسرا طریقہ گمراہی والا ملے گا. آج کیا زنا عام ہو چکا ہے. نہ شرط لڑکی کے اندر رہا ہے, نہ شرط لڑکے کے اندر رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ ساری کی ساری وجہ آپ کے سامنے. تو آگے فرمایا لتسکنوا الیہا, تاکہ یہ بیویوں سے سکون حاصل کریں. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور رکھ دیا ہے, بنا دیا ہے پروردگار نے ان کے درمیان مودت یعنی محبت کو, ورحمۃ اور شفقت کو. میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے, یہ والی محبت اللہ نے اور کسی رشتے کے اندر نہیں رکھی. یاد رکھیں. اور یہ ان فی ذالک, بے شک ان باتوں کے اندر, لآیات, کئی قسم کی نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, لیکن کس کے لیے؟ فکر مند قوم کے لیے. جس قوم کے اندر فکر ہوگی وہ تو ان باتوں کو سوچے گی, اور جس قوم کے اندر فکر نہیں, معاشرے کو جو قوم دیکھ رہی ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف ہی جائے گی, اسے یہ باتیں فائدہ نہیں دیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, یہ نہیں کہ ان پڑھ جائے لوگ, نہ, پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے اور دینداری کے دعویٰ کرنے والے, گھروں ان کی حالت انسان دیکھے کہ جوان بیٹیاں اور جوان بیٹے کوارے بیٹھے ہوئے. ایسی دینداری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان والدین سے مخاطب ہو کر کہ جیسے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں, ایسے ہی اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو. والدین کا سب سے پہلا حق. اس کے بعد اس کی پرورش کرو, یعنی اسے قرآن و سنت کی تعلیم دو. فرمایا جب بالغ ہو جائیں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا وقت کے اوپر نکاح کراؤ. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر وقت کے پر نکاح نہیں کرواتے والدین, اس کے بعد اگر اولاد گناہ کرتی ہے, بیٹا بیٹی گناہ کرتا ہے, تو اس گناہ کے اندر والدین برابر کے شریک. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, فکر مند قوم کے لیے ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ, اور اس پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش ہے. یعنی اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم اپنے گھر کو ستونوں کے بغیر نہیں کھڑا کر سکتے, اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم, اور نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا؟ کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں اور تمہارے رنگ مختلف ہیں. ایک ہی قطرہ ہے نا, تمام کی تمام کائنات کے انسانوں کے قطرے کا رنگ ایک ہی طرح کا ہے, پانی ایک ہی طرح کا ہے, لیکن رنگ آگے سے مختلف ہیں, زبانیں آگے سے مختلف ہیں. یہ رب کی قدرت نہیں ہے؟ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین, بے شک ان باتوں کے اندر بھی کیا ہے؟ کئی قسم کی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ للعالمین, علم والوں کے لیے. فرمایا جن کے پاس علم ہے, شعور ہے,
وہ ان باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی منامکم باللیل، تمہارا رات کا سونا ہے۔ تمہیں جو رات کو نیند آتی ہے 7-7 8-8 گھنٹے سوتے ہو، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والنہار، اور دن بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وابتغاؤکم من فضل، اور تمہارا جو تلاش کرنا ہے اللہ کے فضل کو، یہ بھی اللہ کی ایک کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون جو سننے والی ہے۔ سننے سے مراد کیا ہے؟ جو ان باتوں کو ماننے والی ہے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یریکم البرق، کہ وہ پروردگار تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمان سے وہ بجلی گراتا ہے، وہ بجلی تم دیکھتے ہو، کیسے دکھلاتا ہے؟ خوفن، تمہیں ڈرانے کی غرض سے، وطمعا، اور تمہیں امید کی غرض سے۔ بجلی گرانے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بجلی گرا کر اللہ تمہیں تباہ بھی کر سکتا ہے، یہ بجلی کبھی درختوں پر پڑتی ہے انہیں جلا دیتی ہے، اور یہی بجلی مکانات پر پڑتی ہے تہس نہس کر دیتی ہے، جانوروں پر پڑتی ہے مر جاتے ہیں، یہ انسانوں پر بھی پڑ سکتی ہے، اور کتنے ہی انسان اس بجلی سے مرے ہیں۔ فرمایا جو پروردگار بجلی سے ایک انسان کو مار سکتا ہے وہ ساروں کو نہیں مار سکتا۔ تو یہ اللہ خوف دلاتے ہیں، وطمعا، لیکن امید بھی ہوتی ہے اس بجلی کے ساتھ کہ بجلی چمک رہی ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، بارش بھی ہمارے اوپر ہوگی، دونوں طریقے ہیں۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو۔ خشک زمین ہوتی ہے، خشک زمین مردہ زمین کے مانند ہوتی ہے، لیکن اللہ جب پانی اتارتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں تر و تازہ، سرسبز و شاداب، ساری کی ساری، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک عقل والی قوم کے لیے ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ اسی کے حکم کے ساتھ زمین و آسمان قائم و دائم ہے۔ یہ زمین و آسمان انسان کے بس کے اندر ہے کہ انہیں روک کر رکھے، تھام کر رکھے؟ نہیں، لاکھوں سال ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آسمان اور زمین اپنی جگہ کے اوپر۔ اور فرمایا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار کے ساتھ زمین سے، اذا انتم تخرجون، کہ اچانک تم نکلو گے من قبورکم، اپنی قبروں سے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، پھر تم قبروں کے اندر بیٹھ نہیں سکو گے، قبروں سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ ایتھا العظام البالیہ واجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بوسیدہ اور فنا ہونے والے جسموں، اٹھو اور اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنی قبر کے اندر ٹک سکے، فرمایا سارے نکلیں گے اور بھاگیں گے میدان محشر کی طرف، اس چیز کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کی مملوکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ایک جھکنا وہی تکوینی اور تشریعی، ایک جھکنا یہ ہے اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرا جھکنا ہے کہ اللہ کے قہر کے سامنے جھکنا، جس سے نہ کافر باہر ہے نہ مسلمان باہر ہے۔ آج موت اللہ بھیجے تو کوئی اس کے سامنے اکڑ سکتا ہے، کافر بھی مرے گا مسلمان بھی مرے گا، ہر ایک مرے گا۔ جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں جھکے ہوئے؟ سورج جھکا ہوا ہے کہ نہیں جھکا ہوا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق طلوع اور غروب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا ہر ایک اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ ابتداءً بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ وہ لٹائے گا بھی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لٹانا اس کے اوپر زیادہ آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے مثال سے مراد یہاں پر صفات ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے اندر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ عورتوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ قرآن کی تلاوت موبائل کے اندر کرنا، بالکل قرآن کی تلاوت موبائل کے اندر کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی نہیں تو سائیڈوں سے آپ موبائل کو پکڑ کر تلاوت کر سکتی ہیں، البتہ اگر بے وضو ہیں تو قرآن کی سکرین کے اوپر آپ موبائل کی سکرین کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا، کہ اس کے حروف اس وقت وہ نقش اس کا سکرین کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تلاوت کر سکتی ہیں اور اس تلاوت کا ثواب بھی ہے۔ اصل تلاوت کا جو مقصد ہے وہ دیکھنا نہیں ہے، تلاوت کا جو مقصد ہے وہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی ہے، وہ موبائل سے بھی ہوتی ہے اور مصحف سے بھی ہوتی ہے۔ البتہ جو ثواب مصحف سے یعنی قرآن کے حروف کو قرآن کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنے میں ہے وہ موبائل میں پڑھنے پر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا